اوے لوگو میرا پیغمبر تمہارے درمیان میں مبعوث ہونے والا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، میں نے تمہیں خوشیاں عطا فرمائی، میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں ہاتھ دیے، میں نے تمہیں پاؤں دیے، میں نے دنیا کی ہر نعمت تمہیں دی، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ جب اللہ نے اپنے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ نے فرمایا اوے لوگو اب میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ کون سا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان کے اندر رسول کو مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی دنیا میں آئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اب میں نے کیا کیا تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ہمارے نبی کا دنیا میں آنا یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس دنیا میں وہ پیغمبر آیا، اس پیغمبر کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر دنیا میں آیا، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیات پڑھ پڑھ کر تم کو سنائے گا، میرا قرآن پڑھ پڑھ کر تم کو سنائے گا۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں اندر سے پاک کرے گا، تمہارے دل کے اندر حسد ہوگا، بغض ہوگا، کفر ہوگا، شرک ہوگا، کینہ ہوگا، دوسروں کی نفرت ہوگی، وہ میرا پیغمبر جب میرا قرآن پڑھے گا تو تمہیں اندر سے پاک فرما دے گا۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ پیغمبر آپ کو کتاب سکھائے گا، کتاب کا علم عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 4 وَالْحِکْمَةَ، اور نئی کی باتیں بتائے گا۔ حضور کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے کیا بیان فرمایا جی؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1 اس پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے جی؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ میری آیات میرا قرآن پڑھ پڑھ کر تمہیں سنائے گا، 1۔ نمبر 2 وَیُزَکِّیہم، تمہارا اندر باہر سے تزکیہ کرے گا، تمہیں پاک صاف شفاف کرے گا۔ اور نمبر 3 وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ، وہ تمہیں کتاب کا درس دے گا، کتاب سکھائے گا۔ اور نمبر 4 وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں دنائی کی باتیں بتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چوتھا پارہ ہے، سورۃ کا نام سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ معاشرہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے کا سارا معاشرہ گمراہ تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے یہ معاشرہ کیا تھا جی؟ گمراہ۔ حضور کے آنے سے پہلے اس معاشرے کی حالت کی تھی، اس معاشرے کو جاہلیت کہا جاتا تھا، جاہل لوگ۔ یہود و نصارہ اس وقت بھی تھے، وہ لوگ مشرکین مکہ کو کیا کہتے تھے کہ کیا ہی جاہل قسم کے لوگوں، ان کو رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے اخلاق، ان کی بستی کا یہ عالم تھا، تو سارے کے سارے لوگ کیا کہتے تھے؟ ان کو جاہل کہتے تھے۔ یہ حضور کے آنے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اب اللہ کا پیغمبر آیا، اس پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے اس دور کی جو جاہلیت تھی، لفظ جاہلیت کا جو دور تھا، اس کو ختم فرمایا۔ وہ پیغمبر آیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا خیر القرون قرنی۔ اس پیغمبر نے آ کر 23 سال کے عرصے کے اندر اتنی محنت کی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے، میرا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے۔ جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کو لوگ کہتے تھے یہ جاہل ہیں، جو لوگ اپنی ماں کو بھی بیچا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وہ پیغمبر جب آیا نا جی، اس نے محنت کی، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا، اندر باہر سے پاک صاف شفاف کیا، تو اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی خیر القرون قرنی، سارے زمانے، آدم کا زمانہ ہو اس زمانے سے میرا زمانہ بہتر ہے، حضور کا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے، حضور کا زمانہ حضور کے زمانے کے سے پہلے کے جو بھی زمانے گزرے ان سب زمانوں سے بہتر ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صرف میرا زمانہ نہیں،
میرے زمانے کے ساتھ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے ساتھ جو زمانہ ملا ہوا ہے میرے یاروں کا، میرے وفاداروں کا، صحابہ کرام کا، فرمایا وہ زمانہ بھی سارے زمانوں سے بہتر ہے۔ یہاں بھی پیغمبر نے بس نہیں کیا، فرمایا ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے ساتھ میرے یاروں کا زمانہ بہتر، میرے یاروں کے زمانے کے ساتھ ان کے جو آنے والے دوست احباب تابعین ہیں ان کا زمانہ بہتر ہے۔ وہ زمانہ جنہیں لوگ کیا کہتے تھے؟ جاہل کہتے تھے، اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ لوگ اب جاہل نہیں ہے، یہ کیا دنیا کی اشرف المخلوقات بن گئی۔ یہ شانیں نہیں ہیں ہمارے پیغمبر کی دنیا میں آنے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا جس کی بنسبت اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اوے لوگوں تم دنیا کی ساری امتوں سے بہتر امت ہو۔ یہ ہمیں برکت کی وجہ سے ملی تھی حضور کے زمانے سے۔ حضور کی دنیا میں آنے سے یہ زمانہ کیا ہو گیا جی؟ چمک گیا۔ حضور کی دنیا میں آنے سے کیا ہو گیا جی؟ اس زمانے کو چار چاند لگ گئے۔ آگے سنیں، حضور کے آنے سے پہلے وہ لوگ خدا کو بہت کم یاد کیا کرتے تھے۔ اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، عام حالات کے اندر کبھی ان کو اللہ یاد نہیں آتا، کبھی بھی ان کے پاس کوئی مشکل آتی، کوئی حاجت آتی تو وہ اپنے بتوں کے پاس جاتے، کبھی ان کی حاجت پھنس جاتی تو وہ اپنے تیر آزماتے اپنی فال نکالا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے ان لوگوں کی یہ حالت تھی، انہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا تھا۔ حج کا دن ہو، حج جیسی بابرکت عبادت ہو، اس عبادت کے اندر بھی وہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے باپ دادے نے یہ تیر مارا، ہمارے باپ دادے نے فلان جنگیں کی، ہمارے باپ دادے نے یہ کارنامے کیے۔ اللہ کا نام ہو بہت کم لیا کرتے تھے۔ چوتھا پارہ ہے اللہ کا قرآن ہے، وہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا نام لینا تو بہت دور کی بات ہے، جو ان میں لیتے تھے وہ بھی بہت کم تھے۔ اللہ کا نام بہت کم لیتے تھے، لیکن اگر لیتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کا نام لیتے تھے۔ میری گلا سمجھ آنی نہیں، قرآن کی آیات پڑھنا نال ترجمہ کرنا تھا، نال تو سب وہ آیتہ کا حوالہ دینا وہاں کا کار دیکھنا، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کی حالت یہ تھی حضور کے آنے سے پہلے وہ لوگ کبھی خدا کا نام نہیں لیتے، ان لوگوں کے منہ کے اوپر جب بھی نام آتا تو لات کا آتا، منات کا آتا، عزا کا آتا، حبل کا آتا، لیکن اللہ کا نام نہیں آتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اگر ذکر کرتے بھی تھے بہت تھوڑے لوگ۔ زمانہ بدلا، اللہ کا پیغمبر آیا، اللہ کے پیغمبر نے ان لوگوں کو اللہ کا قرآن سنایا، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ دنیا کا پالن ہار کون ہے؟ یہ اللہ ہے، میرا پالنے والا تمہارا پالنے اللہ ہے، اس دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی نہیں، جو لوگ پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، اب حالت کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، 17واں پارہ ہے۔ اب ان لوگوں کی حالت یہ ہے جب بھی تجارت کرتے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوں تو تب بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، دکان سے باہر ہوں تو تب بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہوں تو تب بھی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ جو لوگ پہلے اللہ کا نام نہیں لیا کرتے تھے اب ان کی حالت یہ ہے ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ ان کی زبانوں سے نکل جائے۔ دو کے زمانے، تیسرا زمانہ وہ لوگ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، الذین اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، 24واں پارہ ہے سورۃ الزمر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بھی ان لوگوں کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا پاک پیغمبر جب لوگوں کو بتاتا اے لوگوں سب کا پالن ہار اللہ ہے، سب کی بیویاں بنانے والا اللہ ہے، تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ
اذا هم یستبشرون، جب اکیلے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کا نام لیا جاتا تو خوش ہو جاتے. ہاں اللہ بھی مشکل کشا ہے، اگر کوئی کہتا کہ بھائی فلانا بھی مشکل کشا ہے تو خوش ہو جاتے. جب صرف اکیلے اللہ کا نام لیا جاتا تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے، ان کے دلوں کے اندر انقباض آ جاتا، ماتھے پہ بل بڑھ جاتا. یہ حضور کے آنے سے پہلے کا منظر ہے. جب ان لوگوں کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے. پھر زمانہ بدلا، اللہ کا پاک پیغمبر دنیا میں آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے لوگوں کا تزکیہ نفس فرمایا، اندر باہر سے پاک فرمایا. اب ان لوگوں کی حالت یہ ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. 9واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ الانفال ہے. اللہ فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اب اللہ کا پاک پیغمبر ان لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتا ہے تو ان لوگوں کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان جوش مارتا ہے، ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے. وہ لوگ جو اکیلے اللہ کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، اب حالت یہ ہے جب اللہ کا پیغمبر ان میں آیا تو ان لوگوں کی دل کی حالت یہ بن گئی، جب بھی میرا محبوب کیا کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہوتی ہے، ایمان کی اضافی ہوتی ہے، ایمان کا نور جگمگانے لگ جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی برکات ہے. اس پیغمبر کے آنے کا جو مقصد اللہ نے بیان فرمایا، ہم لوگ اس مقصد سے ہٹ چکے ہیں. پہلا مقصد کیا ہے جی؟ قرآن ہے. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے اور خود سے بھی سوال ہے، ہم لوگوں نے اس قرآن مجید کو کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ رمضان کے اندر ہم کم سے کم کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں. ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں، ہم نے اس قرآن مجید کو کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال ہے، ہم میں سے کس بندے نے اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ یہ معاشرہ اب آہستہ آہستہ جدید ترین ہوتا جا رہا ہے. لوگ کیا ہو رہے ہیں، دن بدن جدید ہوتے جا رہے ہیں. سائنس دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن مسلمان کیا ہے، دن بدن پست ہوتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کے ساتھ ہم نے زندگی نہیں کی. یہ وہ لاریب کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر اتارا. اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر کو یہ وہ لاریب کتاب عطا فرمائی جو ہمیشہ قیامت تک رہنے والی ہے. ہم نے اس کے ساتھ کتنی وفا کی. میں آج کی تقریب کے اندر اور اس رمضان کی بدولت اور یہ آخری سبق آپ کو دے کر جاؤں گا اور آپ سے التجا کروں گا، اپنے گھروں کے اندر ایک ترجمے والا قرآن مجید رکھو. جس مرضی مولوی کا آپ قرآن مجید رکھو، لیکن ایک ترجمے والا قرآن مجید اپنے گھر کے اندر ضرور رکھو. یہ میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، التجا ہے. آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اپنے گھر کے اندر ایک قرآن مجید ترجمے والا، اس قرآن کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا. انشاءاللہ العزیز آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی اللہ ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اصل کو عربی آنی نہیں ہے تو کوشش اس نے کبھی کی تھی نہیں ہے. کم سے کم بندہ اردو تو پڑھ کے جی. انشاءاللہ جب آپ کیا کرو گے، اس قرآن کو پڑھو گے، ترجمے کو پڑھو گے نا جی، دنیا کی کوئی بھی گمراہی آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی اور دنیا کا کوئی انسان آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتا. اور جب آپ اس قرآن کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی ہمارے پیغمبر نے ہمارے لیے کیا کیا سختیاں برداشت کی، ہمارے پیغمبر نے ہمارے لیے دن رات کیا کیا محنتیں اور مشقتیں برداشت کی. بس صرف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ کی مسجد کے اندر اگر درس ہوتا ہے نا جی، اس درس کے اندر بیٹھا کرو. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو ہمارے یہاں مفتی صالح صاحب کے یہاں کلاس لگتی ہے جی، ماشاءاللہ الحمدللہ 25-30 بندے ہوتے ہیں جی ناظرہ پڑھنے والے. مغرب کے وقت آتے ہیں اور ان سے ناظرہ پڑھتے ہیں. یہ ایک مرتبہ آپ ناظرہ پڑھ لو، پھر اس کے ساتھ کیا کرو جی، ترجمہ پڑھ لو. مفتی صاحب